بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، ایک بار حضرت کعب رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں جج کے طور پر مقرر ہوئے، یعنی جو عدالت لگتی تھی تو اس کے فیصلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو کتنی احادیث یاد تھیں اور کتنا دین سمجھا اور پڑھا ہوا تھا۔ ناظرین، ایک بار حضرت کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تسبیحات کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے کعب، یہ کیا پڑھتے رہتے ہو، کیا تسبیحات کرتے رہتے ہو؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں فلاں 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 جو ہے وہ تسبیحات کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اب اپنی تسبیحات کو جائزہ لیا اور فرمایا کہ 1/3 کاٹ لوں، یعنی کہ اگر میں 90 تسبیحات پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں 30 آپ کے لیے پڑھ لوں گا درود شریف کی، باقی 60 جو میں نارمل پڑھتا رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب، اور زیادہ کر لو، یعنی اور پڑھو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں پھر آدھی آدھی کر لیتا ہوں، میں نصف کر لیتا ہوں، یعنی 45 درود شریف، 45 باقی تسبیحات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کعب، اور بڑھا لو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے میں ساری درود شریف ہی پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے کافی، یعنی وہ تمام چیزیں جو باقی تسبیحات سے ساری حاصل ہوتی تھیں، وہی ساری تمام چیزیں صرف درود شریف سے حاصل ہونا شروع ہو رہی۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ بڑی فاقہ کشی ہے اور تنگی ہے، بہت روپے پیسے کی بہت تنگی ہے گھر میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول۔ کیا بعض دفعہ جب میں یہ پڑھتا ہوں نا واقعات، تو ناظرین میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ جب صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہوں گے اور جب آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ اے اللہ کے رسول، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے پیارے نبی، جب وہ پکارتے ہوں گے تو ان کے سامنے کیا آتا ہوگا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ جو میرے سامنے ہستی کھڑی ہے، یہ وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ گو کہ ہر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میرا بھی ہے، آپ سننے والوں کا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مسئلہ نہیں، یہ آپ کو یہ فضیلت حاصل کہ پتہ ہے کہ جو بات یہ کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں فرشتہ آئے گا اور آ کے بتا دے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، یا جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کے متعلق کیا فرما رہا ہے، یا جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے متعلق کیا فرما رہا ہے، یا اس بندے کا مسئلہ یہ ہے، جیسے حضرت حولہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون تھی جو کہ آپ کے سامنے ہی تھی اور وہی نازل ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کی بات سن لی۔ تو ظاہر ہے ناظرین اب وہ معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت خوابوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو کیا وہ وقت ہوگا کہ جب اس زمین پر میرے آقا و مولا کریم، آقا دو جہان، رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجتی تھی، یعنی آپ جب مدینہ منورہ میں بیٹھ کے بولتے تھے، صحابہ کرام سے بات کرتے تھے، آپ کی آواز فضا میں پھیل رہی ہوتی تھی۔ کیا وقت تھا وہ دنیا کا! یقین کریں کہ بعض دفعہ جب میں یہ آپ کو واقع بیان کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میں آپ کو الفاظ تو میرے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے الفاظ کے پیچھے ویژن چل رہا ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس کا ویژن کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، یعنی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پوچھا، تو میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں اور وہ صحابی بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابی کی بات مکمل یقین کیجئے کہ میرے ویژن میں آ رہی ہوتی ہے
کیونکہ جب کا میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اتنی لمبی میں نے زیارت کی، آپ سے ملاقات کی، گلے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جب کا کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ میری زندگی کا وقت اور آج تک کے اوقات مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میں آپ کا نام لیتا ہوں اور آپ کا چہرہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، ایسا میں کر لیتا ہوں۔ یقین کریں ابھی جب میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا تھا تو میرے سامنے آپ کا چہرہ آ گیا، تو میں نے یہی بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کی آواز، تو آپ نے یہ فرمایا۔ سوری آپ کا زیادہ میں نے وقت لے لیا۔ بات وہ ہو رہی تھی کہ صحابی نے جب عرض کیا کہ اے آقا کے رسول، اے میرے اللہ کے رسول، میرے آقا، اے میرے مولا، کیا میں لفظ ہی بھول گیا کہ میں کیا ادا کروں۔ یا حی النبی، اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تنگی ہے رزق کی، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، کوئی سامنے ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد ایک بار پڑھ لیا کرو، اور مجھ پہ درود بھیج دیا کرو، مجھ پہ درود بھیج دیا کرو۔ ناظرین، اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ دوبارہ آیا اور فرمایا کہ یا ایو رسول، کہ اے اللہ کے رسول، میں تو مالا مال ہو گیا، اللہ رب العزت نے اتنا مجھے مال دینا شروع کر دیا کہ میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں رہی، اتنا سا عمل۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ کریں تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پیسہ ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے، آپ کو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو خلاص چھوڑ دیجئے باقی وظائف میں پھر کیا رکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پہ آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ عمل کیجئے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ جب آپ وظیفے کار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے متعلق کیا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کرو۔ اللہ کا یہ وظیفہ کرنا، ذکر کرنا یہ ہوتا ہے فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کرو، اذکرکم، کہ میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین، ہمارا کیا یاد کرنا ہے اللہ کا؟ میں اگر ایک وظیفہ کرتا ہوں تو میری اوقات ہی کیا ہے اللہ کو یاد کرنے کی؟ نہ اتنا میرا یقین، نہ اتری میری اوقات، اور میں کہوں کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، بڑا احسان کر رہا ہوں اللہ کا، اللہ پہ میں احسان کر رہا ہوں۔ میں کیا اللہ پہ احسان کر رہا ہوں اللہ کا؟ میری اوقات ہی کیا ہے ناظرین؟ ایک کیڑے، اللہ تو اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو پتھر ایک کیڑا میں ہے، ایک پتھر میں ایک کیڑا ہے، اللہ تو اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ لیکن ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیں، جب آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں نا دل سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، تو پھر جب اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر عام ذکر نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا کہ شاہد تم ذکر کر رہے ہو میرا، سبحان اللہ، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا۔ ناظرین دیکھیں، اوقات دیکھیے، اللہ نے میرا نام لیا۔ جی ہاں، جب آپ یہ سمجھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت جب آپ کا نام لیتا ہے تو پھر وہ عالم بالا میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور فرشتے بھی پھر آمین کرتے ہیں آپ کے وظائف کے اوپر۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت یہ جان لیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، اور تو نے فرمایا تھا کہ تو میرا ذکر کرے گا، تو تو میرا ذکر کر، مجھے تو تیرا ذکر کرنا اچھے طریقے سے نہیں آتا، تو مجھے سمجھا دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔